غلامان احمد رضا ارے کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے. جسے درود پاک یاد نہ ہو پڑھنے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار اعلیٰ حضرت کی لکھی نعت پاک کی بشارت فرمائیں کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر اب جب ان کی رسائی ہے تو گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. مچلا ہے کہ رحمت نے امید بدائی ہے. کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے. سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو. سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو. اے بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے. اے بے قصوں کے یہ 10 روپے آئے ہیں. آپ نے دیکھا یہ کیوں آئے ہیں؟ یہ ہم نعت پڑھ رہے تو آ گئے. نبی کے حمد کرنے کے یہ فائدے ہیں. اب لوگ شادی بیاہوں کے ٹائم پر جو ناچنے گانے والے آتے ہیں انہیں 10 روپے دے دیتے ہیں, 20 دے دیتے ہیں, 1500 دے دیتے ہیں. کبھی سنا کسی نے کہ یہ کہا ہو کہ ان کا تو کمانے کھانے کا ذریعہ ہے؟ ہم نے نعت پڑھی, یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے 40-50 لوگ تو ہوں گے, اور سب نے درود شریف پڑھا نہیں پڑھا؟ اب اس درود شریف کا فائدہ کیا ہے؟ اس مرحوم کے نام سے اصال ہوگا, اس سے فائدہ مرحوم کا ہے نہیں ہے. دوسری ایک اور چیز, سبحان اللہ اتنی دیر میں نہ جانے کتنی بار کہا جا رہا. مرحوم کو ذکر و اذکار سے فائدہ ہے نہیں ہے. سرکار کی حدیث ہم نے ایک مرتبہ بتائی تھی, اس سے مرحوم کو فائدہ ہے. دوسری چیز, آدمی یہ نہیں دیکھتا ہے کہ ہم بول کیا رہے ہیں. اب یہ اتنا پکوان پکا رکھا ہے, اس کی پکانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ شریعت میں کہیں لکھا ہے کہ 20 رنگ کا پکوان پکاؤ؟ آپ 2 جلیبی لے آئیں. پہلے کے اب کیا کہتے ہیں؟ کمانے کھانے کا نیا ذریعہ بنا لیا. اب جو یہاں مولوی جتنے آ رہے ہیں, پڑھنے والے, امام ہوں, مدرس ہوں, محلے کے حافظ ہوں, کوئی ہوں, اب ان کا سارا کرایہ خرچہ گھر بار پل رہا ہے 10-20 روپے سے. بولو پڑے گا اس سے؟ اب جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں تو وہ کس پر انگلی اٹھا رہے ہیں؟ مرحوم کے اشارے ثواب کو. کل ہم بچپن میں دیکھتے تھے پہلے فاتحہ محلے میں کتنی جگہ ہوتی تھی؟ بہت جگہ. ایک دن باہر کی ہو رہی, دوسرے دن اندر, 2 دن فاتحہ ہوتی تھی. اب یہ بند کیوں کر دیا؟ دوسری چیز, پہلے فاتحہ لوگ ایسے لے آتے تھے, اب آدمی اپنے گھر سے لے کر کے آ رہا. کیوں لا رہا بھائی؟ میری 10 روپے کی وہاں نیاز پہنچ جائے گی, اس سے مرحوم کے لیے اصال ہو جائے گا اور میرے لیے بھی مجھے فائدہ حاصل ہوگا, ثواب ملے گا. لیکن جو یہ برغلاتے پھرتے ہیں لوگوں کو, گمراہ کرنے والی باتیں ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے تھے. نبی کے صحابی حضرت حسان بن ثابت جب وہ نعت پڑھتے سرکار فرماتے تھے
اے حسان تم اوپر بیٹھو، ہم نیچے بیٹھ کر نعت سنیں گے۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں تحفہ دیا کرتے تھے۔ تحفے میں کیا؟ اس وقت جو موجود ہوتا سرکار وہاں دیا کرتے تھے۔ حضرت امام بوصیری قصیدہ بردہ شریف زمانہ جانتا ہے، مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم امن تذکری جیران بدی سلمی ما زستا دمعا جرا من مخلط بدمی۔ یہ بردہ شریف، وہ امام بوصیری جو تھے وہ فالج کے اٹیک ہو گئے، انہیں فالج کی بیماری لگ گئی، تمام ڈاکٹروں کو دکھایا کہیں صحیح نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا اب میں ایک سب سے بڑے ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، یعنی کہ سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کروں۔ انہوں نے یہ بردہ شریف لکھا، قصیدہ لکھا۔ اس کا بردہ شریف نام کیسے ہوا؟ قصیدہ لکھا۔ قصیدہ لکھنے کے بعد چند اشعار تھے جو ان کے سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسرت جمیع خلاف سالی، اس کے آگے کا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب وہ یہ لکھ کے سو جاتے ہیں۔ سونے کے بعد قسمت بیدار ہوتی ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ مدینہ المنورہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی ہوئی، سرکار تشریف فرمائے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اے بوصیری کھڑے ہو جاؤ۔ امام شرف الدین بوصیری کھڑے ہو جاتے ہیں، کہا وہی والی نعت سناؤ جو تم نے لکھی ہے۔ اب خواب دیکھ رہے ہیں کون؟ امام بوصیری، کہ میں مدینے پہنچ گیا، سرکار کو نعت سنا رہا ہوں، ذرا دیکھیے تو صحیح اب کیا ہوتا ہے۔ سرکار کی نعت سناتے ہیں، من تذکری جیران بذی سلمی ما زدت دمعا جرا من مقلۃ بدمی مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ بہت سارے اشعار پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ جب یہاں پر آتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، آگے کا اشعار آتا نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا اے بوصیری یہ کیوں نہیں کہتے ہیں حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ؟ جب آپ نے یہ پڑھا صلو علیہ وآلہ، آپ کے ذہن میں یہ مصرع بھی آ گیا، اور آپ جب صبح بیدار ہوئے، فجر کے وقت بیدار ہوئے، تو کیا دیکھتے ہیں پورا جسم صحیح سلامت ہو گیا، صحیح سلامت ہو گیا۔ اور آپ کی نعت پڑھنے کی بدولت سرکار نے دیکھا اتنی اچھی نعت پڑھی، سرکار نے اپنی چادر مبارک اٹھا کر حضرت امام بوصیری کو دی۔ امام بوصیری وہ چادر لے لیتے ہیں، جب جاگتے ہیں دیکھتے ہیں چادر آپ کے بستر پر موجود ہے۔ سبحان اللہ، چادر آپ کے بستر پر موجود ہے، آپ صحیح سلامت ہیں۔ اور صحیح سلامت ہونے کے بعد وہاں اپنے گھر والوں کو جگہ تم دیکھو، میں نبی کی نعت لکھنے کی وجہ سے، نبی کی نعت پڑھنے کی وجہ سے میں صحیح سلامت ہو گیا، اور سرکار نے اس نعت کو مقبول کر لیا، سرکار کی بارگاہ میں قبول ہو گئی نعت، اور سرکار نے مجھے تحفہ بھی دیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے، امام بوصیری اپنے خالص کی بنیاد پر جو ہے نعت پڑھتے ہیں تو سرکار انعام عنایت فرماتے ہیں۔ بات یہیں تک محدود نہیں، صبح بھی نمودار بھی نہیں ہوئی تھی کہ وقت کے ایک بہت بڑے شیخ الحدیث، یعنی کہ اپنے وقت کے ولی کامل حضرت امام بوصیری کے دروازے پر آتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، امام بوصیری آتے ہیں، فرمائیے کیا بات ہے؟ کہا امام بوصیری جو نعت تم نے رات نبی کے شہر میں نبی کے دربار میں سنائی تھی وہ نعت مجھے لکھ کر کے دے دو۔ امام بوصیری نے کہا ابھی تو میں نے انہیں مرتب بھی صحیح سے نہیں کیا ہے، ابھی تو کسی کے سامنے پڑھا بھی نہیں ہے، تمہیں اس نعت کا کیسے علم ہو گیا؟ کہا بوصیری جو نعت تم رات پڑھ رہے تھے اس محفل میں تم ہی نہیں تھے بلکہ میں بھی وہاں جلوہ گر تھا، میں بھی وہ نعت کو سن رہا تھا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کیچڑ اچھال کس بات پر رہے ہیں کہ یہ کمانے کھانے کا ذریعہ بن گیا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو نذرانہ دیا ہے، اور یہ پیسے وہ لوگ جو نہیں دیتے ان کے پیٹ پھولتے ہیں۔ آپ ہجڑوں کو اور طرح طرح کے خرافاتیوں کو میرا روپیہ لٹال دیتا ہے آدمی تو اس پہ نہیں بولتا ہے۔ اب جب نبی کی نعت پر کسی نے دے دیا، نئے نئے ذریعے بنا لیے نعت۔ ارے نعت ہم یہاں نعت پڑھنے خود سے تھوڑی کھڑے ہوئے، گھر والوں کی فرمائش ہوئی، لوگوں نے اعتماد کیا، پچھلی بار آئے فاتحہ جی پڑھ کے چلے گئے، کوئی معاملہ نہیں۔ اب لیکن لوگ اس پر باتیں اچھالے کہ نئے نئے ذریعے بنا لیے، تو نئے نئے ذریعہ اگر دیکھا جائے تو یہ 70 میل کی جو سبزی رکھی ہے، 70 میل کا کھانا پینا رکھا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اس لیے ہے کہ یہ جتنا زیادہ ہوگا مرحوم کو اصال ثواب اتنا ہی ملے گا۔ سرکار کی مبارک حدیث ہے کہ اپنے مرحوم کے قبروں کے اوپر جو ہے جو تری یعنی کہ گیلی شاخ ڈالی جاتی ہے، اللہ کا ذکر وہ بھی کرتے ہیں، اس کے ذکر کے بدولت مرحوم کے اعضاء میں تخفیف کمی ہوتی ہے۔ جب اس سے مردے کو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے تو نبی کے نعت سے، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے بھی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ آدمی بھول جاتا ہے، یہ آدمی یہ کہتے ہیں کہ بھائی اتنا زیادہ ٹائم لیتے ہیں اور یہ ضرورت نہیں ہے۔ ہاں کسی کو جلدی جانا ہے تو یہ بات الگ کی ہے کہ بھائی جلدی جلدی فاتحہ ہو جائے، ہم جلدی نکل جائیں، تو اس کے لیے بات کہی جا سکتی ہے۔ لیکن اب آدمی یہ کہے کمانے کھانے کا ذریعہ، اگر کسی کو 150 روپے مل گئے اس سے گھر کا خرچہ چل رہا ہے، اب آدمی کو اس بات پر سوچنا چاہیے۔ اور ایک چیز اور، جو چیز ذکر و اذکار ہوتے ہیں جہاں ہم نہیں جاتے ہیں کہیں جاتے ہیں،
اس تمام چیزوں کے فائدے صرف مومن اور سنی مسلمان کو ہوں گے. آدمی نہ جانے کتنی نیاز فاتحہ کرا ڈالے، قرآن پڑھا ڈالے، کچھ بھی کرا ڈالے، مومن کے علاوہ کسی کو اس چیز کا فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا. لہذا مومن کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرے، اور مومن کے ایصال ثواب کے لیے ہمیشہ کوشش یہ کرے کہ ایسی چیزیں مسجد و مدرسے میں یا ایسی پڑھائی کی چیزیں دے دے جس سے ہمیشہ مرحوم کو فائدہ حاصل ہوتا رہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں پر یا اس طریقے کوئی باتوں پر اس طریقے جملے بولنا اچھی بات نہیں ہے. سرکار اعلیٰ حضرت کے 2 شعر پڑھتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں کہ مجرم کو نہ شرماؤ احباب کا فن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے. اور آج کے دور میں ہمارے نبی ہم سے محبت کتنی کرتے ہیں. ذرا یہ تو دیکھو، آپ اگر مارکیٹ میں جائیں، کوئی پھول لینے جائیں، کوئی چیز بھی لینے جائیں، کون سی سڑی ہوئی چیز کوئی خرید لے گا؟ سڑی ہوئی چیز کوئی نہیں خریدتا. مرجھائے ہوئے پھول کوئی نہیں خریدتا ہے، یا بیکار کپڑا یا کوئی چیز بھی لے لیجیے سڑی ہوئی چیز. لیکن سرکار ہمارے دیکھیے، سرکار ہمارے دیکھیے، ہم عمل میں اتنے بیکار ہو چکے ہیں کہ ہمارے عمل کو کوئی پوچھتا نہیں. لیکن سرکار کسے قبول فرمائیں؟ سماعت فرمائیے کہ بازار عمل میں تو عمل کا جو بازار ہے، سودا نہ بنا اپنا، سودا نہ بنا اپنا، سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے. اور میدان محشر میں جب در بدر لوگ بھٹکیں گے، کبھی اس نبی کے پاس، کبھی اس نبی کے پاس، کبھی کسی کے پاس، تو سب کہیں گے ابو علاقہ کہیں اور جاؤ، کہیں اور جاؤ، کہیں اور، سب ہڑکا دیں گے، بھگا دیں گے. لیکن سرکار کی شان دیکھیے کہ سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، للکار دیا ہم کو، اے بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے. نعت کا آخری شعر مکہ سماعت فرما لے. امام اہل سنت نے شروع میں کیا کہا؟ سنتے ہیں کہ محشر میں شک کی بنیاد، سنتے ہیں لیکن آخری میں یقین کیسے کرتے ہیں، مقتے میں یقین کیسے کرتے ہیں. امام اہل سنت کہ مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، کہتے خدا کی قسم، خدا کی قسم، 2 بار قسم اٹھاتے ہیں کہ مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے. غلطی ہو گئی ہو تو معافی چاہتا ہوں، اگر کوئی کڑوی بات لگے، لیکن جو بات ہے وہ سچ ہے. لوگوں کو چاہیے اپنے ذہنوں کو بدلیں، اس طریقے کی باتیں نہ کریں کہ شریعت کے خلاف آپ اس طریقے کی بات کریں گے تو اس میں آپ خود گرفتار ہوں گے. ہمارا اس میں کوئی نہیں جانے کا، نہ ہم روز ملادے کر رہے ہیں، نہ اس طریقے سے روز فاتحہ پڑھ رہے ہیں. یہ آپ کے فائدے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ہو جاتا ہے بس. باقی آپ اگر کوئی غلطی ہوئی ہو، کوئی غلطی ہوئی ہو یا کوئی غلطی